تو دیکھو بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں، یہاں بھی میں گاڑیوں کی لائن دیکھ رہا تھا حد نہیں کا، گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، اتنے لوگ، اتنی خواتین، اتنے مرد یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر ہے میری شخصیت کو سننے کے لیے نہیں آئے، میں کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھ کے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا، تو آپ کہتے، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب چٹکلے سناتے ہیں۔ بھائی چٹکلے ہم بیچ میں سنا دیتے ہیں، بیان ہمارا چٹکلے نہیں ہوتا۔ چٹکلوں کے لیے تو یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ تو کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، کوئی دین کی کچھ رمق ہے، اللہ کی تھوڑی سی کچھ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم پاکستانی، آپ امریکی، آپ پڑھے لکھے، ہم غریب غربا، ہم کھڈوں کے عادی، آپ بغیر کھڈوں کے سفر کرتے ہو۔ تو کوئی بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی قومیں مختلف، زبانیں مختلف، کوئی تو جذبہ ہے جو اتنی ساری خواتین، اتنے سارے مرد اکٹھے ہو گئے، وہ جذبہ کیا ہے؟ بھئی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مفتی صاحب آئے ہیں، کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب کچھ اللہ رسول سے محبت ہے۔ یہ محبت ہلکی چیز نہیں ہے، خدا کی قسم یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے، یہ تہجد سے، نماز روزے سے افضل ہے، نماز روزہ اس کے بعد ہے۔ آج کچھ نوجوان ملنے کے لیے آئے دوپہر، بڑی دور سے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک نصیحت کی، وہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ دیکھو علماء سے محبت ہمیشہ قائم رکھو، اس لیے کہ علماء سے محبت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہو سکتی۔ کسی مولوی سے کسی کو محبت ہو کسی لالچ کی بیس پہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی محبت ہوتی ہے کچھ پیسہ ملے گا، تو مولانا لوگ تو الٹا چندہ لے رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے محبت اس لیے ہو سکتی ہے سید مفتی صاحب ہماری شادی کرا دیں، وہ بھی میں نے اعلان کیا ہوا ہے میں شادیاں صرف کرتا ہوں، کراتا نہیں ہوں، اب تو وہ بھی ہو گئی ہے۔ تو کسی بھی عالم سے جس کی نسبت دین کے علم کی طرف ہو، اس سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ آج بہت لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ایک مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے۔ بھائی اتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، وہی تو وجہ ہے۔ اتنے کل کا جو بیان تھا سین فرانسسکو میں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس میں، اتنی اپر لیول کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے بیچارے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے ان کو بیسمنٹ میں تہخانے میں بٹھایا ہوا تھا کہ خواتین اتنی تھی، مسجد پوری خواتین سے بھر گئی۔ تو یہ میری کوئی فضیلت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، یہ اصل میں عزت ہے اسلام کی۔ ہم منسوب ہو گئے اسلام کی طرف تو اللہ نے لوگوں کے دل میں ایک محبت ڈال دی ہے، ورنہ یہ عزت اصل میں کس کی ہے؟ اسلام کی عزت۔ یہ عزت دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے، کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ ہندو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ جاپان جا رہے ہیں، کبھی یہ مولانا امریکہ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا ہانگ کانگ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ مولانا کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہر تھوڑے دن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ، اور اتنے گھر بھی چلا رہا ہے۔ تو جب ان کو کوئی بتاتا ہے نا بھائی ان کو اسپانسر کیا ہے، جنہوں نے بیان رکھوایا انہوں نے کہا ہے کہ آنے جانے کا، میرے بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھے۔ اسپانسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیان پہ مجھے لفافہ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے جو آنے جانے کا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں خود خرچہ اٹھا لیتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بیان کے لیے بلا رہے ہیں وہ آنے جانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ہندو لوگ اس پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ انگلش بھی میں سیکھ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ نہ میں اردو کروں گا نہ انگلش کروں گا، دونوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں اب میں۔ تو جب ان کو جواب دیا جائے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار مسلمانوں میں اتنا ظرف ہے کہ کسی کو خرچے پہ بلا کے اس سے نصیحت سنیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ابا کو 50 روپے دو، ابا مجھے نصیحت کرو، ایسا بچہ دیکھا آپ نے کہیں؟ بھائی ابا جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں؟ ابا سب سے زیادہ برے لگتے ہی اس وقت میں جب وہ سمجھا رہے ہو بیٹھ کے، یار ابا کا کام ہے ہر وقت سمجھانا۔ ابا ہر وقت، ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایک نوجوان نے کہا یار میرے ابا ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جلدی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ تو دوسرے نے کہا ابے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ اب دیکھو یار کیا سکھایا جا رہا ہے، ادب تمیز، تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یار باپ کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابا نصیحت کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے، آپ لوگ کو بولنا پڑے گا منہ سے بھائی، نہیں کرتے۔ ابا سب سے برے لگتے ہی اس وقت جب سمجھا رہے ہو، اس وقت اچھے لگتے ہیں جب پیسے دے رہے ہو، یا جہاں آپ شادی کرانا چاہ رہے ہو وہاں کرا رہے ہو، تو یہ دو کام کے وقت ابا اچھے لگتے ہیں، اس کے علاوہ ابا سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا، خاص طور پہ جب وہ نصیحت کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اسی نصیحت کے لیے آپ علماء کو بلاتے ہیں، جہاز میں اڑ کے آ جاؤ، اتنا جوش و خروش، اب ہمیں نصیحت کرو۔ بھائی کوئی تو بات ہے، یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔
تو میں ہندوؤں سے اور دوسرے مذہب والوں سے بولتا ہوں بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام کا۔ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے ندا لگائی، کیا خوبصورت۔ آپ سورہ آل عمران کا رکوع پڑھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ لوگ سین فرانسسکو میں رہتے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے، آپ کائنات میں جب غور کرتے ہیں کسی اور اسٹائل سے غور کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس زمین اور آسمان کے بننے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، کائنات کی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو گے اس میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن یہ ہر شخص کو نظر نہیں آئیں گی، یہ صرف عقل مندوں کو نظر آئیں گی۔ نشانی کسے کہتے ہیں بھائی؟ سائن کو، علامت کو۔ علامت وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا وجود سمجھ میں آئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کھڑکی میں جھانک کے دھوپ کو دیکھ کے بتا دیا ہاں نکلا ہوا ہے۔ اگلا کہتا ہے کم بخت تو نے سورج کو دیکھا تو ہے نہیں جا کے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ سورج کے وجود پر یقین کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ دھوپ ایک نشانی ہے، دھوپ ایک پکی ڈھکی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دھوپ جب بھی ہوگی جب سورج نکلا ہوا ہوگا۔ رات کے 12 بجے دھوپ نہیں ہوتی، چاند کی روشنی ہوتی ہے، وہ دھوپ نہیں ہوتی ہے۔ تو دھوپ دیکھ کر سورج کے ہونے کا 100% ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ تو دھوپ ایک نشانی ہے، اور نشانی جب ہوتی ہے تو اصل نظر نہیں آ رہا ہوتا، تبھی نشانیاں دیکھ کے بتایا جاتا ہے۔ اللہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کائنات کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں جیسے سورج کو دیکھنا مشکل، سورج کے وجود کے لیے دھوپ دیکھ لینا کافی ہے، اسی طرح ما کان لبشر، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو، لا تدرکہ الابصار، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے جلال کو دیکھ کر وہ میرے جلال کو دیکھ کر برداشت کر لے۔ اس لیے اللہ نے اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں نشانی نہیں، بے تحاشا نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ ایک دھوپ ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کے ہم سورج کے ہونے کا یقین بولو کر لیتے، دوسری کسی نشانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ایک نشانی سے تم سورج کے ہونے کا یقین کر لیتے ہو، تو میں نے اس کائنات میں کروڑوں اربوں نشانیاں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھ کر میرے ہونے کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ایک نہیں بے تحاشا نشانیاں ہیں۔ ہر نشانی بتائے گی کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے۔ سورج خود کیسے بن گیا بھائی؟ اتنا ایندھن، اتنی انرجی پھینک رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں، کہتے ہیں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اندر۔ ایک ایٹم بم بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا، اس کے بعد دھماکہ کرنے میں کتنا مشکل کام ہے۔ سورج سے کتنی انرجی نکل رہی ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومے چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے ایسا گھوم رہی ہے، ایسا تیر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، چل نہیں رہی ہے، تیر رہی ہے۔ جب تیرتی ہے کوئی چیز تو اسموتھلی تیرتی ہے، وہ جھٹکے نہیں آتے۔ کبھی ہمیں کوئی جھٹکا آیا؟ 360 دنوں میں ایک سورج کے گرد چکر مکمل، اور اپنے گرد 24 گھنٹے میں۔ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ہم گھوم رہے ہیں؟ پینے کے بعد تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں، بولو، گھوم رہے ہیں۔